جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، تقریباً 300 سے زائد رسیوں کے ذریعے منجمد بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس نمرود کی بھڑکائی ہوئی خطرناک آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اگر آپ حکم دیں تو میں آگ کو اڑا کر لی جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک فرشتہ اگر کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو زمین پھٹ جائے گی یا آگ زمین کے اندر دھس جائے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور مجھے تمہاری کوئی مدد اور ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے تمہاری کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ کوئی فرشتہ آگے کہہ رہا ہے کہ اجازت دیں تو میں اللہ کے حکم سے بارش کو نازل کر دوں، تو یہ بارش آگ کو ختم کر دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دیا براہ راست، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے نبی ابراہیم پر، اور اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ وہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائے، بلکہ سلامتی والی بن جا۔ تو جب کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اور وہ اللہ سے یہ کہتا ہے، اپنی مصیبت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کو حاضر ہے، اللہ تعالیٰ یہ جواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا نا، میں اکثر اس واقعے کو بتاتا ہوں کہ وہ یا سنم کہہ کر اپنے جن کو پوچھتا تھا ان کو پکارا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ دھوکے سے اس کی زبان سے یا سمد نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں کہا لبیک یا عبدی، لبیک 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 یا عبدی، میرے بندے تیرا رب حاضر ہے تیری مدد۔ وہ فرشتوں نے کہا کہ مولا تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو تجھے جانتا بھی نہیں ہے، یہ تو یا سنم کر رہا تھا، زبان پھسلی، دھوکے سے تیرا نام نکل گیا۔ اللہ فرماتا فرشتوں جانتا ہوں مجھے نہیں پکار رہا ہے، لیکن 70 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن اس نے پکارا تو مجھے ہے، اگر میں نے بھی اس کی پکار پر جواب نہ دیا تو جنہیں یہ پکار رہا ہے اتنے سالوں سے ان میں مجھ میں کیا فرق رہے گا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جواب میں لبیک کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حمد و ثنا تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے کہا نا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد کرے، کیونکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے، ان سے نسلیں پیدا ہوں گی، تو وہ لوگ تو زمین میں فساد کریں گے، تو مولا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ فساد قتل و غارتی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ریلائز کراتا ہے اس ٹائم کہ اے فرشتوں دیکھو دیکھو تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، لیکن یہ بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری تسبیح اور تحلیل کو بیان کر رہا ہے، دیکھو یہ میری حمد پڑھ رہا ہے۔ تو جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے سے کچھ دیر کے بعد اس کی دعا قبول ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ طلب کر رہا ہے مانگ رہا ہے اس میں کسی مصلحت سے کچھ لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم موبائل چلاتے ہیں، آپ موبائل چلاتے ہیں، لیکن جس نے موبائل بنایا ہے وہ ہمارے اور آپ سے زیادہ اس موبائل کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کو کیا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری پریشانیوں کو ہمارا بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا رب ہم سے بہتر جانتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو عطا ضرور کرتا ہے، مدد ضرور کرتا ہے۔ جب بندہ غمگین ہو کر اللہ کے سامنے آ کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو حاضر ضرور ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پاک کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ تو اس دعا کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے ہر وقت ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآنی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، جو وظائف شریعت نے دیے ہیں
قرآنی آیات ہیں ان سے آج ہم اور آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تمام چیزوں کی طرف ہمارا اور آپ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو خدا را اسلام کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو